السلام علیکم، پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ بھٹی صاحب، جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں، پامز بھی ہیں، اسٹرالوجر بھی ہیں، اور ان کے بتائے ہوئے تمام مشکلات کے حل کے بعد میرا نہیں خیال کہ آپ کے گھروں میں ذرا سی بھی کوئی پرابلم رہتی ہوگی. اور پلس ہمارے اسکرین پہ نمبرز دیے گئے ہیں، اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ ہمارے شو کا حصہ بھی بن سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں عبداللہ بھٹی صاحب سے، اور وہ آپ کو اپنے ہر پرابلم کا سلیوشن بتائیں گے بھی. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بندش، رکاوٹ، یہ ایک ڈیلی بیس کی ہماری ایک روٹین چل رہی ہے. ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں یا تو ہم نظر کی اس پہ چلے جاتے ہیں، نظر کی ضبط میں آ جاتے ہیں، یا بندش کی ضبط میں آ جاتے ہیں. ان سب کو دور ہٹانے کا کیا طریقہ ہے یہ ہم جانیں گے سر سے. تو سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میری بیٹی خیریت سے ہے؟ الحمدللہ خوش رہو، ٹھیک ٹھاک. سلامت رہو. بیٹا جو آج ہم نے ٹاپک چنا ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کرہ ارضی پہ جتنے بھی لوگ ہیں، ہر بندے کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی رکاوٹ، کسی بندش، کسی ہرڈل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چاہے وہ رشتے کی ہے، چاہے وہ بزنس کی ہے، چاہے وہ جاب کی ہے، چاہے وہ صحت کی ہے، چاہے وہ کاروبار کی ہے، چاہے کہ پروموشن کی ہے، ترقی کے. ایک نارمل بندہ جب اپنی لائف میں کاروبار کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، رشتے کے حوالے سے، ریلیشن شپ کے حوالے سے بڑا شاندار چل رہا ہوتا ہے، تو اچانک کیا ہوتا ہے کہ ایک دم رکاوٹ آ جاتی ہے. وہی دکان ہوتی ہے، گاہک نہیں آتا، وہی بندہ ہوتا ہے، ریلیشن ٹھیک نہیں ہوتا، وہی نوکری ہوتی، ہر چیز خلاف ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جب ایسی بندے پھر بار بار کوشش کرتے ہیں، چاہے کوئی دکاندار ہے، چاہے کوئی دو دوست ہیں آپس میں، چاہے کوئی میاں بیوی ہے، چاہے کوئی جھگڑا، وہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ یہ رکاوٹ بندش کیوں آ گئی. لیکن بار بار کوشش کرنے کے باوجود نہ وہ رکاوٹ ختم ہوتی ہے، نہ وہ بندش ہوتی ہے. کوئی ایسا پراسرار سا اثر ہوتا ہے کہ بندہ نہ ہر کوشش کے باوجود ناکامی پہ ناکامی، ناکامی پہ ناکامی. اور بعض اوقات یہ بندش، یہ رکاوٹ اتنی بڑھ جاتی ہے، یہ اتنی پینفل ہو جاتی ہے کہ ہڈیوں تک اتر کے نا بندے کو ڈپریشن، اور ڈپریشن کے بعد بعض اوقات کئی بندے میرے پاس ایسے آئے کہ سر جو بھی قدم اٹھاتا ہوں، جو بھی کام کرتا ہوں، جو بھی ایفرٹ کرتا ہوں، ناکام ہوتی ہے. میری کوئی پاؤں سیدھا نہیں پڑتا، ہر پاؤں الٹا پڑتا ہے. باہر نکلتا ہوں کیس ہو جاتا ہے، گھر جاتا ہوں جھگڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بیماری، کوئی پریشانی. تو آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے. یہ ہمارے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا بڑا نا پینفل، تکلیف دہ کلمیہ یہ کیس ہے کہ رکاوٹ یا بندش کسی معاملے میں آ گئی ہے. تو انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے آپ کو ایسے ذکر اذکار، ایسی تسبیحات بتائیں گے کہ چاہے وہ رشتے کی ہے، چاہے وہ رزق کی ہے، چاہے وہ کاروبار کی ہے، چاہے وہ صحت کی ہے، چاہے دو انسانوں کا آپس میں ریلیشن شپ بڑا شاندار چل رہا ہے، اچانک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، اور ایک فرد مسلسل کوشش کر رہا ہے وہ اس ریلیشن کو ٹھیک کروں، لیکن وہ ریلیشن ٹھیک ہونے کے بجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ اور ٹیڑھا اور خراب ہوتا جا رہا ہے. جب آج ذکر اذکار بتائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے جب آپ یہ کریں گے. انشاءاللہ چاہے جو بھی رکاوٹ ہے، بندش ہے، چاہے بچیوں کے رشتے کی ہے، چاہے کاروبار کی ہے، چاہے ریلیشن شپ کی، دور ہوگی اور آپ کی لائف میں خوشیاں اور کامیابیاں جلدی آ جائیں گی. ٹھیک ہے سر. اور اسی کے ساتھ اگر دیکھیں رشتے کے اندر بھی اوبیسلی جن کی شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں ان کی بھی رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ کاروبار وغیرہ کی بھی، اس کی بھی تفصیل آپ سے جانوں گی. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، زہرین ہے کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سوال کیا ہے؟ جی سوال میرا یہ ہے، میں پروفیسر صاحب سے پہلے سے دعائیں بہت ساری آپ لوگوں کے لیے، اس پروگرام کے لیے، اور اس پروگرام کو ہوسٹ کرنے والے کے حق میں دعائیں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ، اور پروفیسر صاحب کے حق میں بھی قبول فرمائے رب العالمین. آمین. اچھا سوال میرا یہ ہے کہ بعض مرتبہ کچھ لوگ سینسیٹیو بہت ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نا ایموشنل ویکنیس ہوتی ہے، بندہ ان کو رون دے سامنے والا، اور مطلب وہ اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے کیا اس بندے کے ساتھ. تو ایموشنل اسٹرینتھ کے حوالے سے، اس ایموشنل پختگی کے حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو بتائیے. اور یہ کہ ورکنگ ایٹماسفیئر ہے یا گھر بار کی زندگی ہے، آئلی زندگی ہے، سوشل اینیمل ہے نا ہم، تو ہمیں عزت ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے، اپنی پہچان چاہیے ہوتی ہے کہ لوگ میری عزت کریں. ایک ہوتا ہے کہ وہ تکبر میں لے جائے عزت، ویسی عزت نہیں کری. فار دا سروائیول عزت چاہیے ہوتی ہے کہ میرا کوئی مقام ہے، مجھے کوئی اہمیت دے رہا ہے. اس عزت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مطلب حصول عزت حاصل ہو اللہ پاک کی طرف سے، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہو تو ضرور بتائیں پلیز. ٹھیک ہے. میری بیٹی نے بہت ہی سینسیٹیو اور بڑا خاص ایشو چھڑا کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی سینسیٹیو بندہ ضرور ہوتا ہے، ہر بندے میں کوئی نہ کوئی حساس بندہ ضرور ہوتا ہے. جو سینسیٹیو بندہ ہوتا ہے نا، حساس، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ میاں جب تیرے پاس حساس اور سینسیٹیو بندے آئیں تو نے ان کا حساب نہیں لینا. کیوں نہیں لینا؟ کہ وہ بیچارے دنیا میں حساب دے کے آئیں. چھوٹا سا فکرہ، چھوٹا سا جملہ، چھوٹی سی بات، چھوٹی سی حد تک، چھوٹی سی ایسی چیز نا بندے کو کچل کے رکھ دیتے ہیں. وہ بندہ سمجھتا ہے میں قیمے والی مشین میں ڈل گیا ہوں، یا مجھے کباب پرو کے آگ پہ رکھ دیا گیا. پہلی بات تو میں ایسے سینسیٹیو لوگوں کو مشورہ دوں گا، بیٹا یہ دنیا بڑی ظالم ہے، بے رحم، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے. آپ لوگوں سے اچھے رویے اگر مانگتے ہیں تو یہ نہ دے تو اپنے آپ کو لو لہان نہیں کرنا، اپنے آپ کو زخمی نہیں کرنا. آپ مضبوط ہو جاؤ، آپ پازیٹیو ہو جاؤ، اور لمحہ موجود میں رہو. بہت سارے سینسیٹیو لوگ کیا کرتے ہیں، ماضی کی چیزیں، ماضی کی الجھنیں، ماضی کی ناکامیاں گھسیٹ کے حال میں لاتے ہیں اور خراب کرتے ہیں. اور ابھی جو حال نہیں آنا اس کے اندیشے، اس کے خوف، اس کے وہم دل میں لا کے اپنے حال کو خراب کرتے ہیں.
ہم نے ماضی کی ناکامیاں، شکستیں، بیڈ جو واقعات ہوئے وہ اور آنے والے وقت کے اندیشے، ان سے اپنے حال کو خراب نہیں کرنا. آپ نے پازیٹیو رہنا. یہاں میں 2-3 چیزیں بتاؤں گا تاکہ آپ پازیٹیو رہیں. جو بندہ سینسٹیو ہے، جو حساس ہے، جو نیگیٹو سوچتا ہے، نیگیٹو سوچنے کے بعد انگزائٹی کے بعد سٹریس کے بعد ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ایسے سارے لوگ پہلے اپنے ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس کا علاج کریں تاکہ چیزوں کو نارمل لے. دیکھیں نا، اس کی میں مثال اکثر دیتا ہوتا ہوں کہ جو سینسٹیو بندہ ہے نا، اس کو اگر آب زمزم آپ پکڑا دیں تو اس کو ابالتا پھرے گا کہ میں نے اس کو ابال کے پینا. حالانکہ آب زمزم تو پاک ہے، شفاف ہے. اور جو عام بندہ ہوتا ہے وہ نہر کے کنارے بیٹھ کے منہ لگاتا ہے اور پی جاتا ہے، یا کسی جانور کے منہ سے گاجر کھینچتا ہے اور کھا لیتا ہے. 2 بندے ہیں. تو جو سینسٹیو ہے نا، انہیں اپنی حساسیت کا پہلے ادراک کرنا ہے، پھر کرنا ہے. اس کے لیے سب نے کرنا کہ اگر خواتین ہیں جو روتی ہیں، بلکتی ہیں، اداس ہیں، سیڈ ہیں، سینسٹیو ہیں، ہر چیز اگر کسی خامد نے بات کر دی تو 4 دن اسی پہ سوئی پھنسی رہنی ہے. اگنیشیا 200، اگر آپ اگنیشیا 200 لیتے ہیں، اس کے 5 کتنے دن میں لیں تو 10-15 دن بعد آپ کو ریلیف مل جائے گا. لیکن آپ نے دوائی 2 مہینے پیتے رہنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے، بچیوں نے کسی بھی پنساری سے لینی ہے اشواگندھا، اسگندھ، نگوری، اتنی اس میں شتاور یا شتاوری مکس کر لینی ہے. یہ پیس لینی ہے. ناشتے کے بعد آدھا گھنٹہ لے گی. آپ دنیا میں آپ کے پٹھے مضبوط، آپ کی سب سے پہلے نیند ٹھیک ہوگی. جب آپ پیسفل سوئیں گے اگلے دن آپ بالکل نارمل لائف گزاریں گے. یہ آدھا گھنٹہ لینی ہے. تسبیح کون سی پڑھنی ہے؟ یا رقیبو یا حفیظو 300 بار، یا سلامو یا مومنو یا اللہ 300 بار، اور لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر تسبیح آپ روزانہ پڑھتے ہیں، اس تسبیح کی برکات سے اللہ کہتے ہیں نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا میرے ذکر سے. جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے، آپ کے اندر پازیٹیو انزائم آئیں گے، آپ کا کورٹیسول ٹھیک ہوگا، آپ کا سیروٹونن ٹھیک ہوگا، ڈوپامن کا لیول ٹھیک ہوگا، میلانونن جو آپ کا نیند ٹھیک کرتا ہے وہ ٹھیک ہوگا. تو آپ ایک نارمل لائف گزاریں گے. یہ تسبیحاں پڑھیں اور خود کو اس ظالم بے رحم معاشرے کے مقابلے کے لیے کھڑا کریں اور ساتھ پازیٹیو ہو جائیں. تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں بھی آئیں گی. پھر آپ اس کو فیل نہیں کریں گے اور آپ اس بے رحم معاشرے میں نارمل لائف گزاریں گے. سر، کاروبار شروع تو ہو جاتا ہے لیکن اس میں کبھی نقصان ہوتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. کبھی آپ ایک مسئلے سے نکلتے ہیں تو دوسرے مسئلے میں پھنس جاتے ہیں. آپ کے لیے مطلب کہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا ایک پرابلم کریٹڈ ہوتی ہے. یہ ایک دم سے آنے کو آئے تو اللہ تعالیٰ ایک دم سے وسیع بھی کر دیتے ہیں آپ کا دائرہ اور ایک دم سے آپ کو تنگ بھی کر دیتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بڑا آپ اس کے محرکات پہلے دیکھنے پڑیں گے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ کاروبار کر رہے ہیں، اگر وہاں پہ 3-4 اور دکانیں کھل گئی ہیں تو وہاں پہ جادو ٹونا، نظر ٹونا نہیں ہے. وہ دکانیں 3-4 اور آ گئی ہیں، گاہک آپ کا ڈسٹریبیوٹ ہو گیا. ایک تو یہ کام ہے. یا اگر آپ نے کوئی بندے وہاں پہ ایسے رکھ لیے جو وہاں پہ چوری کرنے شروع ہو گئے، یا جو وہ پراپر کام نہیں کر رہے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، یہ ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. اس طرح تو وہ اب آپ نے پہلے آپ نے ڈائگنوز کرنا ہے کہ اس کی وجہ کیا. اگر آپ کی ہر چیز ٹھیک ہے، دکان بھی وہی ہے، دکانیں نئی بھی نہیں آئی، بندے بھی ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب کوئی نظر کو ٹونا، کوئی ایسی چیز آپ کے ساتھ ہو گئی ہے. اور اگر تو جو بندش ہے وہ 2-4 دن کی ہو تو اٹس اوکے، یہ نارمل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اگر وہ مہینوں پہ چلے گا اور بندہ کوشش کیے جا رہا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ چیزیں ڈاؤن ہوتی جا رہی ہیں، ایسے بندے نے کیا کرنا ہے؟ ایسے بندے نے یہ کرنا ہے کہ 22 اگربتیاں لینی ہے، 1 بوتل پانی لینا ہے، عرق گلاب لینا ہے. 22 اگربتیاں، 1 بوتل پانی، عرق گلاب. ان پہ سورہ طارق 101 بار، سورہ فلق، سورہ ناس 41 بار ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے. اور سورہ بقرہ کی آخری دعا یاد بھی 11 بار پڑھ لیں. پانی جو آپ نے وہاں پہ پینا ہے، یعنی کہ آپ جب دکان پہ بیٹھے صبح شام پانی پیتے رہیں، یہ پورا 1 مہینہ پیتے رہیں. عرق گلاب گھر کے مین جہاں پہ آپ تالا شلا لگاتے ہیں دکان کو، وہاں پہ اور دکان کی دیواروں پہ سپرے کرنا ہے. اور 2 اگربتیاں آپ دکان بند کرتے وقت یا صبح آپ لگا دیتے ہیں، ان پہ سورہ پڑھی ہوں گی ہم نے صورتیں، تو وہاں پہ نوست نیگیٹیوٹی چلی جائے گی. اور کیا کام کرنا ہے؟ یا رقیبو یا حفیظو 500 بار، یا رقیبو یا حفیظو 500 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار، یا رزاقو یا باسطو 500 بار. اگر آپ یہ تسبیحات کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو رکاوٹ آئی ہوئی ہے، جو بندش آئی ہوئی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر کوئی فقیر آتا ہے، چاہے اس کو روپیہ دیں، چاہے تھوڑا سا نہ ہی دے دیں، اگر وہ بانٹیں گے تو پھر بھی چیزیں آسان ہو جائیں گی. یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ ذکر اذکار ہے جس سے آپ کی دکان، آپ کا کام اور بندش فوری دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر، اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. ہیرا ہے مری سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیرا، آپ کا سوال کیا ہے؟ اچھا، میرا سر سے سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ کے کاروبار کے حوالے سے وہ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں یا جس کام کی بھی کوشش کرتی ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے نا. اور میرا اپنی جاب کے لحاظ سے بھی یہی ہے کہ جو بھی جاب کرنا چاہتی ہوں تو وہ نہیں ہوتی ہے. اور اگر میرے ہسبینڈ باہر جانا چاہیں تو کیا ان کے لیے بہتر رہے گا یا ان کی سیٹنگ ہو جائے گی؟ ہسبینڈ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ ہسبینڈ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے آپ کے؟ 19 نومبر 1992. 19 نومبر 1992.
میری بیٹی نے اتنی دور سے فون کیا مری سے. پہلی بات تو میری بیٹی کے لیے آسانی ہے اور یہ بہت اچھی بیٹی ہے, پازیٹیو ہے. دیکھو اپنے وہ اللہ سے مدد مانگ رہی ہے, اپنے ہسبینڈ کے لیے مانگ رہی ہے. ایسے ہسبینڈ کو قدر کرنی چاہیے ایسی اپنی بیویوں کی, جو بیویاں مشکل ٹائم بھی گزارتی ہیں اور اس کے لیے اس کی کامیابی کی دعائیں بھی کرتی ہیں. ہیرا بیٹی کو میں یہ کہوں گا کہ 2-3 طریقے بتاؤں گا. اگر وہ باہر جانا چاہتا ہے, اس کی تسبیح ہوگی یا حیو یا قیوم یا لطیف, یا حیو یا قیوم یا لطیف 500 بار, یا رقیب یا حفیظ 300 بار, یا رزاق یا باسط 300 بار. یہ اگر وہ بیٹا پڑھتا ہے, جو میاں وہ پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر میاں نہیں پڑھتا تو بیٹی پڑھ سکتی ہے. اگر وہ پاکستان کام کرنا چاہتا ہے, یہاں پہ اس کی رکاوٹ بندش آئی ہوئی ہے, اس کے لیے گھر میں سورہ بقرہ کی کیسٹ لگائے یا CD لگائے. اگر CD کیسٹ نہیں تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار پڑھے, ایک کام. دوسرا عرق گلاب لے, اس پہ سورہ یونس اور سورہ طٰہٰ 1 بار پڑھے, میاں صاحب کو 2 دفعہ شاور دلا دے, 2 کام. تیسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم, عشاء کے بعد 5 تسبیحیں روزانہ پڑھنی ہیں, 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں. 5 بھی پڑھ سکتے ہیں, 10 بھی پڑھ سکتے ہیں, 25 بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر اللہ سے ہر صورت رزلٹ لینا ہے تو 25 تسبیحیں روزانہ پڑھے. انشاءاللہ 1.5-2 مہینے کے اندر یہاں کی بندش بھی دور ہو جائے گی, باہر کی بھی دور ہو جائے گی. ایسے ہسبینڈ کو قدر کرنی چاہیے اچھی بیوی کی, جو اس کی اس مشکل وقت میں ساتھ دینے کی کوشش بھی کر رہی ہے اور اس کے لیے دعائیں بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے سر, یہیں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. اچھا سر, شادی میں جو بار بار رکاوٹیں آتی ہیں, آپ نے کاروبار کی تو اس سے پہلے بتا دیں, شادی کے رشتے جو آپ کے گھر آتے ہیں, لوگ دیکھنے آتے ہیں, بچیاں اوبویسلی ٹرے سجا کے لے کے جاتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن پھر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے جہاں پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ رشتہ ہو جائے گا, وہاں سے انکار آ جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بڑا کسی بھی فیملی کی, کسی بھی گھر کی, کسی بھی پیرنٹس کی, کسی بھی بچی کی جو سب سے بڑا تکلیف دہ لمحہ اس کی زندگی میں آتا ہے نا, وہ تب آتا ہے جب بیٹی 20 بار 30 بار 40 بار 50 بار پھر کاؤنٹ لیس گنتی ختم ہو جاتی, جب وہ ٹریس جاتی ہے, ٹرالی سے جاتی ہے, اندر آتی ہے اور لوگ اس کو منہ بنا کے چلے جاتے ہیں. مجھے سب سے زیادہ نفرت اگر کبھی کسی سے ہوئی ہے ان بندوں سے جو کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور جب بچی سامنے آئی, اس کے خواب, اس کی امیدیں, اس کے جذبے, اس کے پلان, اس ساری چیزیں تیار ہو کے سارا دن نماز ذکر اذکار تسبیح کر کے آتی کہ آج میرے رشتہ دیکھنے والے آ گئے ہیں, اور عورتیں وہاں بیٹھے بیٹھی منہ بنانا شروع کر دیتی ہیں. اور اس سے بڑی خطرناک عورتیں مجھے 2-4 بچیوں نے بتایا کہ جب وہ لڑکی کو گلے ملتی ہے, گلے مل کے چیک کرتی ہیں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, توبہ ہے, جسم کو چیک کریں گی, جسم پہ ہاتھ پھیریں گی, دیکھیں گی لڑکی کیسی ہے, کیا یہ اس سے بڑا ظلم ہے. تو وہ جب بچی ایسے ظلم سے, ایسے ٹارچر سے, ایسے تکلیف سے گزرتی, یقین کریں وہ مینٹلی پاگل ہونے کے قریب ہو جاتی ہے. اور کچھ بچیاں پھر بعض کا یہ کرتی کہ میں وہ رشتہ دیکھنے اگر آیا ہے نا, وہ کہتی ہم نے سامنے جانا ہی نہیں, ہم نہیں جائیں گی. اور ماں باپ مجھے فون کرتے, بیٹا صاحب اس کو سمجھائیں, اس کو فون کریں, یہ نہیں جا رہی. پھر میں اس کو حوصلے ہمت دے کے کہتا بیٹا تم جاؤ, اللہ انشاءاللہ آسانی کرے گا. خدا کے لیے کسی کی بچی کو اس ٹارچر سے, اس تندور سے, اس کباب سے نہ گزاریں. کل کو آپ کی بچیوں کے اوپر بھی ٹائم جانا ہے. ہاں اگر آپ کو لڑکی پسند نہیں, پہلے تصویر دیکھ لیں, کسی تیسری جگہ اس کو دیکھنے کے بعد پھر آپ جائیں. جب آپ 80-90% ہاں کے موڈ میں ہیں, جب آپ کو رشتہ پسند ہے, پھر آپ دیکھنے والا پروسیس کریں, نہیں تو آپ پروسیس نہ کریں. اب ایسی بچیاں جن کو بار بار ایسی پرابلم آتی ہے کہ ان کا رشتہ بار بار لوگ دیکھتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے, دیکھتے یا پسند نہیں کرتے, 3-4 تسبیحیں بتاؤں گا. یا رقیبو یا حافظو 300 بار, یا 500 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. یا عزیزو یا سلامو یا اللہ 300 بار, 300 پڑھ سکتے ہیں. یا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار. جب آپ یہ تسبیحیں پڑھیں گے انشاءاللہ رکاوٹ دور ہو جائے گی, اور دوبارہ جو دیکھنے والے آئیں گے وہ ظلم سے نکل کے نا انسانیت والا رویہ اپنائیں گے, اور انشاءاللہ آپ کا رشتہ جلدی ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر, اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, حنیف موجود ہیں لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا پروفیسر صاحب سے سوال تھا کہ مطلب کاروبار میں اگر بندش ہو اور رشتوں میں بندش ہو تو اس کے لیے کیا وظائف ہے, اور اس کو مطلب چیک کرنے کے لیے کیا کیا جائے کہ واقعی بندش ہے, کیونکہ گاڑی چلتی ہے پھر بریک لگ جاتی ہے, پھر چلتی ہے پھر بریک لگ جاتی ہے, کچھ ہو ہی نہیں رہا. بڑا اچھا سوال کیا. میرے پاس جب بھی لوگ ایسے آتے ہیں نا, جب جن کو, اور جب وہ بیچارے مجھے کہتے ہیں کہ سر میں بندش کا شکار ہوں, سر میں رکاوٹ کا شکار ہوں, سر میرے پہ کوئی جادو ٹونا تو نہیں. اور اس اوپر سے سب سے بڑا جو ظلم ہوتا ہے نا, جب ایسے لوگ کسی بابے کے پاس, کسی بنگالی کے پاس, کسی شعبدہ باز کے پاس جاتے ہیں اور ان پہ جاتی ان کو ایسا ٹارچر ڈالتے, تیرے تے کالا جادو ہو گیا ہے, تیرے قبرستان میں دبا دیا, تجھے یہ کھلا دیا, تو برباد ہو جائے گا, تو مر جائے گا, تو یہ وہ میرے پاس آتی, پتہ سٹارٹ ایسے لے گئے, سر میرے پہ کالا جادو, میں کس نے بتایا, فلانے بابے نے, فلانے شعبدہ باز نے, سر میرے پہ فلانا جادو ہو گیا, میرا قبرستان میں دبایا, سر میری نانی پہ, میری دادی پہ, فلاں فلاں فلاں. پہلی بات تو ایسے عامل ہیں معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹارچر سیل پھیلاتے ہیں, جو لوگوں میں دہشت پھیلاتے ہیں, خوف پھیلاتے ہیں, ان سے دور رہیں. اب میں یہاں, اور دوسری بات ہے, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو مارکیٹ کی ویلیوز اس کے مطابق چل رہے ہیں, آپ اپنے ٹیلنٹ کے مطابق چل رہے ہیں, چیزیں ٹھیک آپ کے پاس کوالٹی کی آتی ہیں, پھر نہیں بک رہی, تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں رکاوٹ بندش جادو اس میں آ گیا ہے.
تو ایسی صورت میں جب آپ کے پاس کوئی ایسی صورتحال ہے تو پھر آپ نے، میں تھوڑا بڑا عمل بتاؤں گا تاکہ آپ کی چیزیں آسان ہو جائیں. گھر بھی چیک کریں، دکان بھی چیک کریں. اگر دکان پہ کاروبار بھی چیک کریں تو اگر کاروبار آپ موو کرتے پھر گھر پہ سارا پروسیس کریں. سورہ بقرہ کی کیسٹ سی ڈی تلاوت ایک بار روزانہ. سورہ بقرہ کی کیسٹ سی ڈی تلاوت ایک بار روزانہ. یہ آپ نے ایک مہینہ کرنی ہے. اگر آپ پوری صورت نہیں کر سکتے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں لگانی، ایک کام. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں 41 بار پانی پہ دم کر کے یہ آپ نے پینی ہے. تیسرا کام ہرمن لینی ہے 5 تولہ، گوگل لینی ہے 5 تولہ، یہ لے لیں. اس کو آپ نے 7 پڑیاں بنا لینی ہیں. اس سے پہلے اس پہ آپ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 81، 84، 85 11 بار، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار، سورہ فلق، سورہ ناس 11 بار پڑھنی ایک ہی دفعہ. اب گھر کے ہر کونے میں آپ نے اس کو دھونی دینی ہے. آج اس کمرے میں دے دیں، کل دوسرے میں دے دیں، تیسرے میں دے دیں، کمرے بدلتے رہیں. آقا کریم کی سنت ہے وہ گھر میں دھونی دیتے تھے. جہاں پہ کیڑے مکوڑے ہوں، شرارت الارض ہوں، مختلف چیزیں ہوں، جب یہ دھونی دیتے ہیں وہاں یہاں سے بھاگ جاتے ہیں. تیسرا کام اب تسبیح میں آپ کو بتاتا ہوں. یا رقیبو یا حفیظو 500 بار، یا رزاقو یا باسطو 500 بار، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 500 بار، یا غنیو یا مغنیو 500 بار. اگر آپ یہ تسبیحات ذکر اذکار کرتے ہیں، یقین کریں بہت جلدی آپ کی رکاوٹ بندش دور ہو جائے گی اور آپ نارمل لائف گزاریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ دانیال موجود ہیں، وہ بھی لاہور سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دانیال آپ کا سوال کیا ہے؟ اب میرا سوال ہے، میرا پرندوں کا کام ہے جو کہ کافی ٹائم ہو گیا چلتا نہیں ہے. میں کافی لوگوں کے پاس گیا ہوں، کوئی کہتا ہے بد اثرات ہیں، بندش ہے، لاک ہے، منفی منگل ہے، تو لیکن حل نہیں ہو پا رہا اس کا. اگر کوئی ایسا طریقہ یا وظیفہ ہے تو کائنڈلی مجھے اس کا بتا دیں کہ میں اس مشکل سے نکل سکوں. ہمارے معاشرے میں جب کوئی بندہ کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے نا، کسی مشکل کا، کسی رکاوٹ کا، تو وہ بیچارہ نا فوری طور پہ اس کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو پہلا شک پڑتا ہے میرے پہ جادو ہو گیا، کوئی نظر ہو گیا، ٹونا ہو گیا. اور جب معاشرے کے جلاد نما یہ جو فراڈی جھوٹے ڈرامے شعبدہ باز جن کے پاس جاتے ہیں، وہ جاتی ایسی کہانی سنائیں گے تیرے اوپر 60 ستی لگ گئی ہے، تیرے اوپر منفی منگل لگ گیا ہے، یہ 7 سال سے پہلے پورا نہیں ہونا، تیری 60 ستی جو ہے یہ 7 سال چلے گی، 13 سال چلے گی، 21 سال چلے گی. بندے کو ڈرا کے اس کی جان نکال دینی. بندہ بیچارہ کہتا ہے کہ اب میں کروں کیا. وہ معصومیت کی اور حسرت کی تصویر بلکہ بڑی. پھر وہ کہتے ہیں اتنے صدقے، اتنے خیرات، اتنے پیسے لے کر آؤ گے، میں گوشت پھینکوں گا، میں عنبر کی، کستوری کی، زعفران کی دھنیاں دوں گا، میں فلاں کروں گا، میں فلاں کروں گا، اور رات کو پڑھائیاں کروں گا. جب پڑھائیاں کروں گا، جب جن بابے آئیں گے تو ان کو آگے سے گوشت کھلاؤں گا. سب فراڈ، جھوٹ، بکواس بازی ہے. کوئی بھی بندہ اگر یہ پرندوں کا بھائی بیٹا میرا بتا رہا ہے، پرندوں کے حوالے سے جب بھی کوئی پرندے ہیں، جانور کسی نے پالے ہیں، تو وہاں پہ تھوڑا سا ذکر بدلنا پڑے گا. آپ نے سورہ رحمان جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے. سورہ رحمان آپ نے صبح شام تلاوت لگانی ہے اس بزنس پوائنٹ پہ، اس باڑے پہ، اس جگہ پہ جہاں پہ پرندے یا جانور رکھے ہوئے ہیں. ایک تو یہ کام کرنا ہے. دوسرا جو وہ جو پرندے پانی پیتے ہیں، پانی پہ سورہ فلق، سورہ ناس 41 بار دم کر کے آپ نے ان کو پانی پلانا ہے. 2 کام. تیسرا ارکے گلاب پہ سورہ یونس اور سورہ طٰہٰ 1 بار پڑھیں. ان پرندوں پہ، ان جانوروں پہ سپرے کریں. آخری کام وہاں پہ اگر کوئی کیسٹ سی ڈی پاسبل ہے تو اس کی کیسٹ لگائیں، سی ڈی لگائیں. اگر وہ پاسبل نہیں تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں. اور آخری کام یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا کریم 5 تسبیحاں، یا رقیبو یا حفیظو، یا رقیبو یا حفیظو 5 تسبیحاں، یا حیو یا قیوم، اللہ تو پوری کائنات تیری وجہ سے زندہ ہے، پوری کائنات تیری وجہ سے قائم و دائم ہے، میرے اس بزنس کو بھی قائم رکھ. 5 تسبیحاں روزانہ کریں. انشاءاللہ چیزیں آسان ہو جائیں گی. اگر ایسی جگہ پہ آپ معصوم بچوں کو بلا کے کھانا کھلا دیتے ہیں، اس سے بھی چیزوں میں برکت آ جاتی ہے. کریں گے انشاءاللہ ان کا کاروبار کھل جائے گا اور چیزیں آسانی سے چلیں گی. سر کاروبار تو ہمارا ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ، اس میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں نا، ہر قسم کا کاروبار ہے. لیکن اس پہ بھی جب یہ مسائل آتے ہیں سم ٹائمز لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ شاید آزمائش ہے یا سزا ہے. اس میں کیسے فرق پتہ چلے گا؟ بٹ اس میں یہ ہوتا ہے اگر تو بندہ میں اس میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کا کاروبار یا کوئی چیز رک گئی ہے، کوئی ریلیشن خراب ہو گیا، اب مشکل میں آ گئے ہیں، تب اب اس کنفیوژن میں ہے کہ پتہ نہیں میری آزمائش ہے میری سزا. تو آپ اس آزمائش سزا سے نکل کے صرف ایک کام کریں. اگر آزمائش بھی ہے، سزا بھی ہے، تو رب ذوالجلال 70 ماؤں سے زیادہ رحیم کریم ہے. آپ نے استغفر اللہ، اگر آپ 5 تسبیحاں استغفر اللہ کی پڑھتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو بندہ پریشانی میں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتا ہے، آقا کریم خود بھی پڑھتے تھے 5 تسبیحاں استغفر اللہ، 5 تسبیحاں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 5 تسبیحاں، اور پھر یا رقیبو یا حفیظو، اللہ میرے گھر کو، میرے بزنس کو، میرے ایمان کو، میرے جسم کو، میری روح کو، میرے کاروبار کو اپنی حفاظت میں رکھ.
جو کوئی بندہ یہ تسبیحاں ذکر اذکار کرتا ہے اس کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے, اس کی بندش دور ہو جاتی ہے. اگر سزا کا لمٹ ہے تو جب ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں, میں تو اس آیت پہ حیران ہو جاتا ہوں. قرآن پاک میں نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ استغفار کرو, اگر تم استغفار کرو گے تو میں آسمان سے موسلا دار بارش برساؤں گا, اور موسلا دار بارش کے بعد تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں برکت ڈالوں گا. فارمولہ اللہ نے دے دیا ہے. اللہ نے جب کہہ دیا کہ جو بندہ استغفار کرے گا تو اس کی زندگی میں اس کی مال بھی آئے گا, اس کی رزق بھی بڑھے گا, اس کی اولاد بھی بڑھے گی. تو اگر ہم استغفار کو کثرت سے اپنا لیں تو انشاءاللہ ہماری ازمائش یا جو بھی سختی آئی ہوئی ہے اللہ معاف فرمائیں گے. چلیں ٹھیک ہے سر. اس طرح ہمارے کالر موجود ہیں منصور حسین سیالکوٹ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا ہے؟ دیکھیے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا پروگرام میں نے اچانک یہ دیکھا ہے, بہت دل خوشیاں ہوا ہے جو آپ باتیں جو مشاورت ہو رہی ہے اور لوگوں کے مسائل سلجھانے کی کوشش کر رہی ہے. تو میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ حساس ہوتے ہیں اور نیگیٹو سوچ کے حامل ہوتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ آخر کوئی تو رویہ, لوگوں کا رویہ, معاشرے کا رویہ, اپنوں کا رویہ, تو وہ حساس کیوں ہوتے ہیں اور منفی سوچ وہ کیوں رکھتے ہیں؟ میری بیٹی جو بھی ہے انہوں نے جو کال کیا نا کہ حساس کیوں ہوتے ہیں, بیٹا اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیدائشی طور پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں کو مختلف مزاج, مختلف ٹیلنٹ, مختلف صلاحیتیں دے کے پیدا کیا ہے. کچھ پیرنٹس اگر کسی کے حساس ہیں تو 90% میں نے دیکھا کہ بچوں میں حساسیت آتی ہے. ایک بات, جب آپ بار بار کوشش کرتے ہیں, بار بار کام, جب آپ کا وہ کام نہیں ہوتا تو پہلے آپ سٹریس میں جاتے ہیں, پھر انگزائٹی میں جاتے ہیں, جب زیادہ عرصہ آپ ناکام ہوتے تو ایسا ایسا آپ ڈپریشن سے اساتذے میں چلے جاتے ہیں. آپ امتحان دے رہے ہیں, آپ کو بزنس کو کاروبار کر رہے ہیں, آپ کو مطلوبہ کامیابی نہیں مل رہی, آپ ایفرٹ کر رہے ہیں لیکن آپ نان سٹاپ بار بار جب ناکام ہوتے ہیں, ناکامی آپ کو مایوسی کی طرف دھکیلتی ہے. جب ہم زیادہ عرصہ مایوس رہتے ہیں ہماری نیند خراب ہوتی ہے, جب نیند خراب ہوتی ہے تو ہمارے اندر نا نیگیٹو تھاٹس آنی شروع ہوتی ہیں. جب سٹریس میں انگزائٹی میں زیادہ عرصہ گزارے تو ہمارا سیروٹونن کیمیکل نہیں بنتا. ہماری خوشی کا اور اندر کی پلیئر کا در بدر کیمیکل کے ساتھ ہے اور کارٹیسول کے ساتھ. اگر کارٹیسول کا لیول بڑھ گیا ہے اور سیروٹونن کیمیکل نہیں بن رہا تو ہمارے اندر پھر نا نیگیٹو تھاٹس آئیں گے. آپ دیکھیں نا ایک گھر میں 4 بندے ہیں, ایک بندہ نیگیٹو تھاٹ کے خوف زدہ ڈری جا رہا ہے, اسمپشنز پہ بہت زیادہ دوسرا لوگ بندہ کہتے رہتے نہیں ہیں ہے, تو پہلے اس کی محرکات, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا. دوسری بات ہے اگر کسی بندے کو نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں, اس کو حساسیت آتی ہے, اس کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ بندہ میرا ٹھیک نہیں ہے, تو پہلے اس کو اپنی حساسیت کا علاج کرنا ہے. اس کا یہ کرنا ہے کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے, میں بار بار کہتا ہوں اگنیشیا 200 لینی ہے, 5 قطرے روزانہ لینے ہیں. دوسرا کسی بھی پنساری کی شاپ سے, پنساری سے آپ نے لینی ہے 500 روپے کی سستی چیز ہے, اشوا گندھا سگندھ نگوری پاکستان میں کہتے ہیں, وہ آپ پیس لیں, آدھا چمچہ ناشتے میں لیں تو ہمارے وہ کیمیکل نارمل ہو جاتے ہیں. بچے نے پوچھی وجہ کیا ہے, ہمارے کیمیکل کا بیلنس خراب ہوتا ہے, پھر یہ نیگیٹو تھاٹس, یہ نیگیٹو چیزیں آتی ہیں. جب کیمیکل پورے ہوں گے پھر آپ کو نیگیٹو تھاٹس نہیں آئیں گی, پھر آپ پازیٹیو ہوں گے. تیسری بات, اللہ خود کہتے ہیں لا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا میرے ذکر سے. ساتھ جب ہم یا سلام ہو یا مومن ہو یا اللہ 500 بار, یا حیو یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام 500 بار, اور یا رقیب و یا حفیظ و 500 بار پڑھتے ہیں, اور اب سورہ رحمان صبح و شام سنتے ہیں لگا کے, اور پانی پہ آپ سورہ بقرہ کی پوری یا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار پڑھتے ہیں, تو پھر آپ کی حساسیت ختم ہو جاتی ہے, پھر آپ پازیٹیو رہتے ہیں, پھر آپ مقابلہ کرتے ہیں. حساس بندہ بار بار ناکامی کی وجہ سے نا وہ مایوس ہو جاتا ہے. آپ کے جب کیمیکل نارمل ہو گیا, آپ نئے سرے سے پھر میدان میں اتریں گے اور کوشش کریں گے اور اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. ٹھیک ہے سر. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میں اسد رات سے روحانیت کا طالب علم ہوں. اپنا مراقبہ کھولنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میرا مراقبہ نہیں کھلتا. میرا مراقبہ بندش اور رکاوٹ کا شکار ہے. میں نے پوچھنا تھا پروفیسر سے کہ مجھے کوئی ایسی تسبیح بتائیں کہ میرا مراقبہ کھل جائے. اس کے علاوہ ابھی میرے 2-3 چھوٹے سوالات ہیں, وہ بھی میں غنیمت جانتے ہوئے سر سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. جی جی بالکل پوچھیے. جی میرا پہلا سوال ہے کہ مراقبہ کے دوران خوف یا گھبراہٹ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دوسرا, مراقبہ میں دل کی دھڑکن تیز ہو جائے تو کیا یہ نارمل ہوتا ہے؟ میرا تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ مراقبہ اور نماز میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے. آخری سوال, مراقبہ اور نماز میں کیا فرق ہے؟ اگر میرے بیٹے نے یہ سوال کیا کہ مراقبہ اور نماز میں کیا فرق ہے, نماز بھی اللہ کے حضور حاضری کا نام ہے. اللہ کے حضور حاضر ہو کے مناجات کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, اللہ سے استغفار کرتے ہیں. تو مراقبے کا تھوڑا تصور یہ کہ مراقبے میں ہم کسی خیال میں اپنے دماغ, اپنے بکھرے ہوئے ذہن کو, اپنے منتشر ذہن کو کسی ایک نقطے پہ ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں. روحانیت کی کھڑکی تب کھلتی ہے جب آپ خالی ہو جاتے ہیں, جب آپ کو ارتکاز آپ آ جاتے ہیں, جب آپ کا دماغ ایک نقطے پہ یکسو ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے
کہ جب آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ایک قسم کا تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے. ہمارا دماغ ہمیں کہتا ہے جی اس کو تنگ کرو, اس کی لوٹ مار کر لو, اس کے حرام پیسے لے لو, اس کے پیسے چھین لو, اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لو, بہنوں کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لو, بیٹیوں کو کچھ نہیں دینا. ہمارا جو نفس ہے نا ہمیں برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے. جب ہم مراقبہ کرتے ہیں تو پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ہمارا دماغ اس کو جو بے لگامی قابو میں آ جاتا ہے. پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ نہیں, بہن کا حق نہیں کھانا, بیٹی کا حق نہیں کھانا, کسی بھی ظلم نہیں کرتا. دماغ کہتا ہے اوکے یس. یعنی کہ دماغ وہ منہ زور گھوڑا ہے جو ہمیں نفس کے ذریعے ہم معاشرے میں بدامنی پھیلاتا ہے, نفرت پھیلاتا ہے, تکبر, غرور, نفرت, شہوت, لالچ, لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے, جبر کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے. تو مراقبہ کرنے کے بعد وہ جب دماغ کنٹرول آ جاتا ہے نا, پھر جو بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نے کسی بھی ظلم کو کہتا ٹھیک ہے. جو مراقبے کسی جو ڈسپینزا نے بڑی خوبصورت بات کی, یورپ کا جو بندہ تھا, اس کا دماغ کو بدلنے کا دنیا میں ایک ہتھیار ہے کہ آپ مراقبہ کریں. مراقبہ کرنے کے بعد آپ دماغ پہ کنٹرول کرنا سیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد مراقبہ جب اندھیرے کی چادر تنتی تو پھر آپ روحانی دنیا کا ایک سفر ہے, وہ لمبا جہاں ٹاپک ہو جائے گا. کرنا ایسے بچوں نے کیا, ایسے نے سوال یہ کیا کہ میں عرصے دراز سے ذکر اذکار بھی کر رہا ہوں, مراقبہ جات بھی کر رہا ہوں, تزکیہ نفس بھی کر رہا ہوں, مختلف کوششیں کر رہا ہوں. پھر اس نے کہا کہ مجھے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے, دل کی دھڑکن تیز ہونے کے چیک کرا لینا چاہیے. میں یہ نہیں کہوں گا میڈیکل نہ کرے, کہ خدا نہ کرے اگر آپ اس وقت کوشش کرتے ہیں تو میڈیکل آپ ضرور چیک کرائیں, اپنا دیکھ لیں کہ آپ دل کو کوئی مسئلہ, خدا نہ کرے کوئی دل کا مسئلہ تو نہیں ہے ایک. اور دوسری بات پھر میں بھی جب مراقبہ کرتا تھا مجھے وہ خوف طاری ہوتا تھا میرے پہ. تو اگر مرشد ہو تو مرشد سے آپ شیئر کریں تو مرشد پھر آپ کو گائیڈ کر دیتا. اگر آپ کو مرشد نہیں ہے, اللہ سے کہے کہ اللہ میں تیری طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں, تیرا نور دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, تیری طرف آ رہا ہوں, تو میری گھبراہٹ, میری اداسی, غم دور فرما, تو پھر بندہ دور ہو جاتا ہے. اب کرنا کیا مراقبہ کھولنے کے لیے؟ یہ بیٹھ جانا خالی پیٹ. یہ ذہن میں رکھیے کہ مراقبہ ہمیشہ خالی پیٹ ہوتا ہے, بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ مراقبہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ کھانا کھا کے مراقبے میں بیٹھ جاتے ہیں, نو. کچھ لوگ روشنی میں بیٹھ جاتے ہیں, نو. کچھ لوگ کھڑے ہو کر رہے ہیں, نو. اس کے لیے 3-4 طریقے کہ آپ نے کھانے کھائے ہوئے 2-3 گھنٹے آپ کو گزر چکے ہوں, آپ نے اندھیرے میں بیٹھنا ہے, خالی پیٹ بیٹھنا ہے. بیٹھنے کے بعد خیال یہ کرنا ہے کہ رب ذوالجلال کا جو رب کا نام ہے اللہ, اس کو دل پہ لکھا اور آپ اس کو تصور سے پڑھ رہے ہیں, اللہ اللہ. اس کو پڑھتے رہیں گے نا, پہلے 20-25 دن آپ کا ذہن آپ کو بار بار کہے گا کس کام پہ لگ گئے ہو, چھوڑو یہ کام, چھوڑو یہ کام. وہ آپ کو دور بھگانے کی کوشش کرے گا. آپ نے ہمت نہیں ہارنی. انسانی نیچر ہے, انسانی دماغ کا یہ خاصہ ہے, جب آپ بار بار کوشش کرتے ہیں, بار بار کوشش کرتے ہیں, یہ بیلگام گھوڑا آخر میں مان جاتا ہے. پھر ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کو نا دل پہ اللہ کا نام روشن سنہرا یا وائٹ رنگ کا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے. بہتر یہ کہ کسی استاد کی زیر نگرانی کریں. اگر استاد نہیں ہے تو پھر اچھی طرح کسی مراقبے کو پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد پھر آپ مراقبہ کریں. مراقبہ کرنے سے پہلے یا عزیزوں من کل 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, یا عزیزوں من کل عزیز بھکے یا عزیز 108 بار پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک لیں. اس کے بعد اگر آپ مراقبہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتا ہے, اور وہ دن جلدی آ جاتا ہے جب آپ من کی چادر جو آپ کے اندھیرے میں تنی ہوئی ہے اس کی جگہ روشنی اور نور کے فوارے پھوڑتے ہیں اور آپ اپنی منزل پا جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اسی طرح ہمارے ساتھ شہباز موجود ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا ہے؟ یہ میرا سوال ہے, جو بھی کاروبار شروع کرتا ہوں وہ تھوڑے دن چلتا ہے, مہینہ چلتا ہے, بہت اچھی سیل ہوتی ہے, اور مہینے کے بعد رس ہونا شروع ہو جاتا ہے. جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں رکاوٹ ہوتی ہے. تو بھٹی صاحب سے سوال ہے کہ اس کے لیے کوئی بتائیں کیا معاملہ ہے یہ؟ ٹھیک ہے, بڑا اچھا بچے نے سوال کیا. یہ بہت سارے ہمارے باقی دیکھنے والے بھی ایسے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ میں کوئی بزنس کرتا ہوں اور میرے پاس جب بیچارے مایوس ہو کے, نامراد ہو کے, پریشان ہو کے, سٹریس, انگزائٹی, ڈپریشن کی پل سے گزر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اتنے عرصے سے کوشش کر رہا ہوں, کوئی بھی کام کروں, کچھ بھی کروں, کامیاب نہیں ہوتا. 3 پہ تو دنیاوی اسباب آپ نے یہ دیکھنے کہ آپ کے اندر کون سا کام کرنے کا ٹیلنٹ زیادہ ہے, ایک. دوسرا یہ دیکھنا جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی مارکیٹ میں گنجائش ہے کہ نہیں, ڈیمانڈ ہے کہ نہیں. اگر مارکیٹ میں پہلی 4 بندے بیٹھے ہوئے تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی. ڈیمانڈ دیکھیں, مارکیٹ کا رجحان دیکھیں, اس کا موڈ دیکھیں, اس کو کس چیز کی ضرورت ہے, اپنا ٹیلنٹ دیکھیں. پھر دیکھنے کے بعد پھر پروفٹ منافع تھوڑا سا کم رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. جب یہ سارے ایلیمنٹ آپ کر لیں گے اس کے بعد میں تصویر بتاتا ہوں. اگر آپ چاہتے کہ آپ کا کاروبار بار بار چل رہا ہے, ٹوٹ رہا ہے, بھر رہا ہے, ٹوٹ رہا ہے, میرے کہنے پہ 41 دن وظیفہ کرے اور نظارہ دیکھے اللہ کیسے آپ کی مدد کرتا ہے. عشاء کے بعد نماز عشاء 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم 8 نہیں 11 نہیں 25 تسبیح, آدھا گھنٹہ لگے گا. 25 تسبیح رزق یا نوکری کا خیال کر کے پڑھنی ہے. 41 دن پورے نہیں ہوں گے تو آپ کا کام یا نوکری چل چکی ہوگی. یہ تو ہے رات کا وظیفہ. دن میں آپ نے یا رزاق کو یا باسط ہو 500 بار, یا غنی ہو یا مغنی ہو, 500 بار پڑھنا ہے. اور ساتھ کوئی نظر رکاوٹ نہ ہو, یا رقیب ہو یا حافظ ہو پڑھنا ہے.
یقین کریے تسبیحاں ذکر اذکار آپ کریں گے بہت کم دنوں میں آپ کو چیزیں کھل جائیں گی. اور ساتھ آخری کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پانی پہ سورہ فلق سورہ ناس 41 بار دم کر کے پئیں 7-8 دن, اور مہینہ ڈیڑھ مہینہ یہ بسم اللہ کی تسبیحاں باقی تسبیحاں کرتے رہیں. جو کاروبار بار بار رک رہا ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا اور چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے سر, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. اچھا سر, مایوسی انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے جب دعا بھی قبول نظر نہ آتی ہو کہ دعا قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. کیا یہ مایوسی ایک امتحان ہے؟ بڑا اس میں بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے جس بندے پہ بیت رہی وہ کیا ہے. یہاں میں ایک اور نسخہ بتاتا ہوں, بہت سارے لوگوں کو اس کے سکون بھی ملتا ہے اور پھر اس کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں. اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے, تو ایک کام آپ نے کرنا ہے. سیدہ کائنات سیدہ زہرا بی بی فاطمہ علیہ السلام, کائنات میں ان سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے, اور آقا کریم کی محبوب بلکہ ان کے جسم کا حصہ جگر گوشہ رسول. 2 نفل اکثر نیک لوگوں میں نے پڑھتے سنا, ہماری مائیں بھی پڑھتی تھی, ہماری دادیاں نانیاں پڑھتی تھی. 2 نفل بی بی فاطمہ علیہ السلام کا خیال کر کے حضرت آقا کریم کے حضور پیش کرنا ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی کے حوالے سے میں آپ کو ریکویسٹ کرتی ہوں میرا یہ کام کر دیں. یہ اتنے اچھے نفل ہے کہ اس کے نفل کے بعد 99 100 بڑا 100 کام ہو جاتا ہے. ایک کام. دوسرا آپ نے کام کرنا ہے کہ سورہ کوثر اور تیسرا کلمہ ایک تسبیح پڑھ کے آقا کریم کے حضور پیش کرنی ہے کہ یا رسول اللہ آپ حوض کوثر کے مالک ہیں, میں یہاں پہ پھنس گیا ہوں, میں رکاوٹ کا شکار ہوں, میرے لیے آسانی فرمائیں, کام ہو جائے گا اور مایوسی بھی آپ کی نہیں ہوگی. سر لیکن وہ ہوتا ہے نا, ہمیں ایک امید ہوتی ہے, وہ جب وہ امید ٹوٹتی ہے تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. اس میں بیٹا کوئی شک نہیں, جب آپ کی امید ٹوٹتی ہے آپ بار بار ٹوٹتے ہیں, لیکن ہمارے پاس اور چوائس بھی تو کوئی نہیں نا, ہم بیٹھ بھی نہیں سکتے. ہم نے کوشش کی کامیاب دنیا میں لوگوں کے سامنے آپ اپنے آپ کو پھر سے جوڑتے ہو, پھر کھڑا کرتے ہو, لیکن آپ اندر سے ٹوٹے ہوتے ہو اور وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. میرا بیٹا کامیاب کون لوگ ہوتے ہیں جو بار بار کوشش کرتے ہیں. اللہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں, جتنی کوشش کی اتنی اس کو میں کامیابی دوں گا. اگر ہم ہمت ہار کے بیٹھ جائے تو لوگوں نے تو کچھ مذاق اڑانا ہے, لوگوں نے ٹھٹھے لگانے ہیں, لوگوں نے کہنا لو جی دیکھو لوگ یوز کر کے چلے جاتے ہیں, لوگوں کو سمجھ آپ نہیں نے آتی. ہمت نہیں ہارنی اپنی. پہلے اپنا 2 کام بیٹا یہاں پہ, جب کسی عقل مند بندہ کسی معاملے میں ناکام ہوتا فیل ہوتا, وہ پہلا کام کرتا اپنا محاسبہ کہ اس ناکامی میں میری کیا وجہ ہے. اپنی غلطی بھی نہیں مانتا. میں کیا بات کر رہا ہوں, اپنی غلطی نہیں مانتا. سیانا بندہ, عقل مند بندہ, جینس بندہ جب اس کے رزلٹ اس کے مطابق نہیں آتے, وہ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس ناکامی, اس فیلر, اس ٹوٹ پھوٹ میں میرا کیا رول ہے. وہ فوری طور پہ جب اپنی اصلاح کرتا ہے چیزیں ٹھیک ہوتی. عام بندہ کرتا ہے جب اس کا مسئلہ خراب ہوتا ہے, کریکٹر گنتا تیرا قصور تیرا قصور تیرا قصور تیرا قصور. وہ ساری زندگی اسی رونے پٹے پہ پڑا رہتا ہے کہ جب غلطی ہونی ہے اپنا محاسبہ نہیں کرنا, اپنی ٹرمنگ نہیں کرنی, اپنی غلطیاں دور نہیں کرنی, رب سے استغفار نہیں کرنا, اپنی موجود نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرنا, وہ پھنسا رہتا ہے. ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی غلطی, کوئی بھی بریک اپ, کوئی بھی پرابلم آ گئی ہے تو پہلے اپنا بیٹھیں, اپنی ذات کے ساتھ بیٹھیں کہ میں نے اس میں میرا کیا غلطی ہے, میں نے کیا نیگیٹو رول ادا کیا. جب اس کو دور کریں گے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور پھر آپ دیکھیں کہ دوسرا بندہ آپ کے ساتھ جو سامنے ہے مد مقابل, اگر تو وہ بار بار کرنے کے بعد جب آپ کو چیٹ کر رہا ہے, جھوٹ کر رہا ہے, پھر اس بندے کو چھوڑ کے کسی نئے بندے کو اپنی لائف میں لیں. بٹ سر اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ لوگ اپنی غلطی نہیں ایکسیپٹ کرتے. ان کو یہی ہوتا ہے یار ہم صحیح ہیں, تم غلط ہو. پھر آپ کا جو اس کے ساتھ ایک انسان ہے وہ پھر آخر میں چپ کر کے بیٹھے کہ یار اس نے سننی نہیں تو میں بولوں کیا. بڑا اگر تو آپ کی شادی نہیں ہوئی تو اس بندے سے دور ہو جائے. اگر آپ کی شادی ہوئی ہوئی آپ مجبور ہیں تو پھر اس کو نا اس کو آرام سے بیٹھ کے نا سافٹ لینگویج مجھ سے کہیں کہ دیکھیں یہ آپ کر رہے ہو, یہ میرے لیے پینفل ہے, یہ میرے لیے ٹھیک نہیں, یا میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو, میں نہیں برداشت کر سکتا. اور پھر رب سے جب دعا مانگے گا اس کے دل میں رحم آ جائے. لڑائی کرو گے تو اور آپ کو ڈانٹے گا اور پیچھے پڑے گا آپ کو. سافٹلی ریکویسٹ کے لہجے جب اسی بندے سے بات کریں گے تو برے سے برے بندے کو بھی شرم آ جاتی ہے اور پھر اللہ کی مدد بھی آ جاتی ہے. اللہ کرے کہ رحم آ جائے لوگوں کے دلوں میں. سر اسی کے ساتھ ہمارے کالر موجود ہیں, طارق ہیں لاہور سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا ہے؟ جی سر میں پوچھنا چاہ رہا تھا, ایک تو میں بھٹی صاحب سے گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ میں ان کا بہت بڑا فین ہوں, تو بہت شکریہ کہ یہ کار خیر میں برکت کر رہے ہیں دنیا کے لیے, اور ان کے جو ہے نا ان کی سہولتات اس دور میں کر رہے ہیں, اس کے لیے شکریہ ان کا. دوسرا میں ان کا پراپرلی ان سے نا ملنا چاہ رہا ہوں روحانی دنیا کے لیے, ان سے کوئی سر آپ کا سوال. جی سوال جی بندش کا ہے. بندش کا بار بار کام بنتے بگڑ جاتے ہیں, مکمل کام نہیں ہوتے, کاروبار کا بہت مسائل ہے 10-12 سال سے, اور جس کے پاس بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بندش ہے, لیکن اس سے حل نہیں ہوتا کچھ بھی معاملہ. میرے بیٹے نے سوال کیا, میرے بچے نے سوال کیا. پہلی بات تو میں اگر ملنے کے والے سے اگر کوئی بندے چاہ رہے ہیں تو میں الحمدللہ پھر بار بار اس لیے اقرار کرتا ہوں تاکہ جو ظالم بیٹھے ہیں معاشرے میں لوٹ مار کر رہے ہیں ان کو ہوش آ جائے.
الحمدللہ میرے پاس جو بھی بندہ آتا ہے کوئی پیسہ نہیں, کوئی ہڈن چارجز نہیں, کوئی کڑائی نہیں, کوئی صدقہ نہیں, صرف اور صرف ایک بات ہے کہ کسی انسان کی زندگی میں کامیابی آ جائے. دوسری بات ہے کام میں نے نہیں کرنے, کام کرنے رب نے. جب کوئی بندہ خلوص نیت کے ساتھ, جب کوئی خدمت خلق کے ساتھ, جب انسانیت کے ساتھ کوشش کرتا ہے, رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے. بیٹا نیٹ پہ سمپل میرا نام لکھو گے تو نیچے میرا نا سارا شیڈول آ جاتا ہے. میں اتوار پیر منگل لوگوں سے ملتا ہوں اور سارے لوگوں سے اوپن ملتا ہوں. آپ آئیں گے, آپ کو بریانی بھی فری کھلائیں گے, آپ کو زردہ بھی فری کھلائیں گے, آپ کو چائے بھی پلائیں گے, اس خیال کے ساتھ کہ اس بانج معاشرے میں, اس ظالم معاشرے میں کوئی تو ہے جو خدمت کی کوشش کر رہا ہے. آپ بہت سارے لوگ کہیں گے میں نہیں, غلط بات ہے, وہاں پہ شوگر کی دوائی بھی ہم فری دیتے ہیں, بلڈ پریشر کی دوائی بھی فری دیتے ہیں, موروں کی دوائی بھی فری دیتے ہیں. جو ہمارے بس میں ہے ہم کوشش کر رہے ہیں, کوئی چارجز نہیں, کوئی پیسے نہیں, کوئی کچھ نہیں, صرف اور صرف اللہ کے لیے. اب میرے بچے نے کہا کہ میں سمپل, میرے اندر بندش رکاوٹ آ گئی ہے, ہم پروگرام کے آخر کی طرف جا رہے ہیں, اس کو میں پھر تھوڑا تفصیل سے بتاتا ہوں. جو بندہ رکاوٹ کا, بندش کا, پرابلم کا شکار ہو گیا ہے, اس کی زندگی میں رکاوٹ, اس کی زندگی میں ناکامیاں, اس کی زندگی میں مایوسی, وہ جو کوشش کرتا ہے, جو قدم اٹھاتا ہے, وہ سیدھا پڑھنے کے بجائے نیگیٹو ہوتا جا رہا ہے. تو یہ کام آپ نے کرنا ہے. ایک بوتل پانی لینی ہے, عرق گلاب لینا ہے, اس پہ سورہ طارق 111 بار, سورہ شمس 41 بار, سورہ فلق, سورہ ناس 41 بار, یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے. یہ پانی 1 مہینہ پینا ہے, اس میں پانی مکس کرتے رہنا ہے. 2 کام, عرق گلاب سے آپ نے گھر کے دروازوں کے اندر بار سپرے کرنا ہے. تیسرا, 5 تولہ ہرمن لینی ہے, 5 تولہ گوگل لینی ہے, اس پہ سورہ یونس اور سورہ طٰہٰ 1 بار پڑھنی ہے. اس کی آپ نے 7 پڑیاں بنانی, روزانہ گھر میں دھونی دے دینی ہے. اب آخری کام, گھر میں کسی جگہ کھڑے ہونا ہے, اور کھڑے ہو کے آپ نے نا آیت الکرسی 11 بار پڑھ کے سامنے پھونک, آیت الکرسی 11 بار پڑھ کے رائٹ پہ پھونک مارنی ہے, آیت الکرسی 11 بار پڑھ کے لیفٹ پہ پیچھے, اس خیال کے ساتھ کہ رب ذوالجلال, رب کعبہ, میرے مالک اس گھر سے نوسط رکاوٹ بندش ختم کر دے. تسبیح, پرانی سے پرانی رکاوٹ, پرانی سے پرانی بندش, پرانی سے پرانی ناکامی, پرانی سے پرانی کام نہ ہونے کی جو تسبیح ہے, مت کریں. یا رقیبو یا حفیظو. کچھ لوگ کہیں گے میں بار بار یہ تسبیح کیوں دیتا ہوں؟ میں نے اس کو اسی بات میں پایا جب بھی اس کے نام سے تھرو پکایا رب نے سنی ہے. یا رقیبو یا حفیظو 1300 بار, بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 بار, یا رزاقو یا باسطو, یا رزاقو یا باسطو 1100 بار, یا حیو یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام, وہ سب جیسے رب ہر صورت میں سنتا ہے 500 بار. یہ تسبیحاں ذکر اذکار اپنی لائف میں لائیں, پانی پئیں, انشاءاللہ جو رکاوٹ پرانی سے پرانی بندش دور ہو جائے گی. اور اگر بیٹا میرے پاس آپ ملنا چاہو گے تو میں بالکل ملوں گا انشاءاللہ. آپ آ سکتے ہیں, جب بھی آئیں گے میرے دروازے کھلے. ٹھیک ہے سر, اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ لاسٹ کالر موجود ہیں, فضیلت ہے گجرات سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فضیلت آپ کا سوال کیا ہے؟ میں نے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھنا ہے. جی جی. وہ اس کا ویزا اپلائی کیا, میں دونوں ماں بیٹی نے امریکہ کا. تو ایک تو ہمیں اپائنٹمنٹ بہت لیٹ ملی ہے, 1 سال بعد, اور پھر ایک یہ ہے کہ ہماری دعائیں بھی نہیں قبول ہوتی اور ناکامیاں بھی بہت ہیں زندگی میں. 20 سال سے نہ دھکے کھا رہی ہیں دونوں ماں بیٹی, کوئی جاب نہیں ہے, کچھ کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے ڈر کے بات کر رہی ہیں بیچاری. اللہ کسی کو ڈپریشن, کسی کو ٹینشن, کسی کی مشکل لمبی نہ کر دے, کسی کی پرابلم لمبی نہ ہو جائے. یقین کریں زندگی بالکل بوجھ بن جاتی ہے. ایسے سارے لوگ جو باہر جانا چاہتے ہیں, میں پہلے بھی کہتا ہوں پردیسی تسبیحیں میں رکھی ہوئی ہیں, وہ جو باہر جانا چاہتے ہیں, جن کی لائف میں رکاوٹ ہے, جن کی لائف میں ہڈل ہے, باہر جانے کے راستے بند ہو چکے ہیں, نہ ویزا لگتا ہے, نہ پیسے ملتے ہیں, ایجنٹ پیسے کھائی جا رہے ہیں. تو آپ, میں ان کو سب کو ریکویسٹ کروں گا جس ملک جانا ہے, پہلے اس ملک کے, آج کل یوٹیوبر بڑا جو چند اچھے کاموں میں وہ یہ کام کرتے ہیں, اس ملک کی نا وہ ویڈیو بنا کے چھوڑتے ہیں کہ اگر آپ اس ملک کے لیے پولینڈ ہے, آسٹریلیا ہے, انگلینڈ ہے, کینیڈا ہے, ہالینڈ ہے, تو آنا چاہیں تو یہاں آنے کے لیے آپ نے یہ پیپر تیار کرنے, یہ سٹیپ لینے. پہلے بیٹا آپ نے ایسی 2-4 ویڈیوز دیکھنی ہے, دیکھنے کے بعد اس کے مطابق تیاری کرنی ہے. 2 کام. تیسرا, یا حیو یا قیوم یا لطیف, یا حیو یا قیوم یا لطیف 1100 بار, یا اللہ یا وکیلو یا نصیرو, یا اللہ یا وکیلو یا نصیرو 500 بار, یا رزاقو یا باسطو 500 بار, اور استغفر اللہ. اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی استغفار میرے سے کرتا ہے مجھے اس پہ پیار آتا ہے. بیٹی نے میری نے کہا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہر کام پھنسا ہوا ہے. استغفر اللہ 500 بار اگر آپ پڑھتے ہیں, اور پانی پہ اگر آپ سورہ فلق, سورہ ناس 11 بار ڈیلی دم کر کے پیتے ہیں, تو یقین کریں 1.5 مہینے کے اندر آپ کے راستے کھل جائیں گے, باہر کا سبب بن جائے گا, اور آپ کی دعائیں بھی قبول. دعا جو ہے نا, میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ دعا کا مطلب الفاظ کی تکرار نہیں, دعا کیفیت کا نام ہے, اس حال کا نام ہے. جو آپ روضہ رسول کے سامنے جاتے تو الفاظ وہاں نہیں ہوتے, اسے ہماری آنکھوں سے اشک بہ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح نیک ہستی کے پاس جب جاتے ہیں, یا آپ کے گھر میں اگر کوئی بزرگ ہیں, بزرگ نہیں تو کوئی آپ کی خالہ, ماسی, چاچی, ان کے پاس جائیں, ان سے بیٹھے, ان سے دعا لیں کہ میرے لیے دعا کریں, یا کوئی اور نیک بندہ جو معصوم ہے اس سے دعا لیں, استغفار کریں, تسبیحیں پڑھیں. انشاءاللہ رکاوٹ دور ہو جائے گی اور آپ کی چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں گی.
ٹھیک ہے سر. اچھا سر, میرا جاتے جاتے اب ایک سوال ہے جو کہ ہم بالکل اینڈ پہ آ گئے ہیں شو کے. وہ سوال یہ کہ کچھ آزمائشوں کے نا ٹینیور پیریڈز ہوتے ہیں, کوئی ہفتوں کی ہوتی ہے, کوئی مہینوں کی ہوتی ہے, کوئی سالوں سال گزر جاتے ہیں, لیکن آپ اس آزمائش سے نہیں نکل رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کی رزق کی تنگی بھی ہو سکتی ہے, میاں بیوی کے جھگڑے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کا شارٹ کوئی آنسر دے دیں. بڑا اچھا آپ نے کہا. کوئی بھی جو مشکل وہ لمبی ہوگی, آپ ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس میں چلے گئے, وہ حل ہی نہیں ہونے کا نام لے رہی, وہ حل ہوتی ہی نہیں. تو اس کے لیے میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. دن میں آپ نے یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام, اللہ کے وہ نام جو اسم اعظم میں آتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے, یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام 5 تسبیحیں پڑھنی ہے. اور اگر عشاء کے بعد آپ یہ 1 مہینہ کر لیں, ہر صورت میں آپ کی رکاوٹ بندش دور ہوگی اور آپ ایک نارمل لائف گزاریں گے. 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں. اسم اعظم ہے یہ بھی, یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا حی یا قیوم. اللہ کے بڑے نام سارے اس میں آ رہے ہیں. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا حی یا قیوم 5 تسبیح آپ 41 دن پڑھ لیں. دن میں آپ یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام پڑھ لیں اور 5 تسبیح استغفار کی پڑھ لیں. اور ساتھ آقا کریم کے درود پاک روز پیش کریں اس خیال کے ساتھ کہ یا رسول اللہ, میں آپ کا کمزور امتی ہوں, گناہ گار امتی ہوں, میرے پہ اپنا کرم کریں, میرے پہ اپنا رحم کریں. اگر درود پاک پڑھیں, یہ تسبیحیں کریں, انشاءاللہ پرانی سے پرانی رکاوٹ, پرانی سے پرانی بندش دور ہوگی اور آپ کی کامیاب اور شاندار لائف اور ریلیشن کے ساتھ زندہ جئیں گے اور اللہ کے ناموں کی برکت سے آپ کے سارے اندھیرے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر, آپ کا آنے کا بھی شکریہ. اور اسی کے ساتھ آج عبداللہ صاحب نے ہمیں ہر ایک مسئلے کا حل بتایا ہے. مایوسی کیسے دور کی جا سکتی ہے, جن کی شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں, کاروبار میں رکاوٹیں ہیں, ان سب کی بندشوں کو یا نظر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. تو اسی کے ساتھ ہم دونوں کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے سیم اسی ٹائم پہ 89 نیوز پہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.